8 سال کی مشقت کے بعد آج فورن فنڈنگ جو کہ اب ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو چکا ہے اس کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اکبر ایس بابر صاحب جن کی یہ ساری سٹرگل تھی وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج آپ کی محنت وصول ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا یہ مارکا تھا، اور ایک ایسی جماعت، یہ بیسیکلی جس طرح میں نے کہا، یہ سچ اور طاقت کا مقابلہ تھا، اور سچائی جو تھی وہ پریویل کی، اور اللہ پاک میری ماں کو جنت نصیب کرے کہ اللہ کے بعد ان کی جو دعائیں تھیں، مجھے چھوڑ گئیں 2 سال پہلے، لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ آج بھی جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ہم سب، میں زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ واعظ دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کی خدمت کریں، جتنا کر سکتے ہیں کم ہے، کیونکہ بزرگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ انسان کو سرخرو کرتی ہیں۔ اس کے سامنے آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک پہاڑ تھا، یہ آج پاش پاش ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما آج یہاں گفتگو کر کے گئے ہیں اور مسلسل ان کی طرف سے بیانات بھی آتے رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی فتح ہے، ان کو پارشلی جو ہے اس میں فتح ہو گئی ہے، تو اگر وہ بھی فتح یاب ہیں، آپ بھی فتح یاب ہیں، تو شکست کس کی ہوئی ہے یہاں پہ؟ شکست سچ کی ہوئی ہے۔ یہ کل بھی جھوٹ بول رہے تھے، یہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ فیصلہ سب کے سامنے ہے، وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، بڑی سمپل انگریزی میں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ پڑھ کے کمپنیوں کے نام لیے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں یہ غلط داخل کیے گئے ہیں، مس ڈکلیریشنز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اکاؤنٹس ان کے چھپائے گئے ہیں۔ تو اگر اس کو بھی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ ہی ان کا حافظ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے سیاسی جنازے کو کندھا دے رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہم سرخرو ہو گئے۔ لیکن آپ کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ نون لیگ۔ جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ فورن فنڈنگ کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، جو کہ آج آیا، تو انہوں نے ان کی ذات پہ حملے کیے، الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کیے، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو خود ایک منصف کو نامزد کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور جب وہ اس کے سامنے ملزم کے طور پہ پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ آئے گا، اس پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتا ہے، جھوٹوں کی۔ آج ثابت ہو گیا جھوٹا کون ہے۔ اکبر بابر آج سچا ثابت ہوا ہے، عمران خان آج جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس کے سرٹیفکیٹ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ اور جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اس کے الزامات کی کیا حیثیت ہوتی ہے، میں نے تفصیل سے اس کا جواب۔ بیان حلفی، آپ نے جھوٹ کی بات کی، بیان حلفی بھی سامنے آ گیا اور الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر بھی کر دیا کہ بیان حلفی غلط ثابت ہو گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کوئی ریفرنس کی طرف آگے معاملات جائیں گے؟ آگے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ اس دیکھیے، کیس ابھی کا؟ تو شو کاز نوٹس کا وہ جواب دیں گے، پھر الیکشن کمیشن قانون کے مطابق جو ان کے پاس اختیارات ہیں وہ ان جو جرائم ہوئے ہیں ان پہ لاگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ آرڈر دیں گے، بھیجیں گے کہ جو معاملات فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتے ہیں، جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، وہ اس پہ کارروائی کریں۔ تو اب یہ جو بال ہے اس حوالے سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کورٹ میں، الیکشن کمیشن نے اپنا 62-63 کے حوالے سے کہ وہ بہت سارے، دیکھیے یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی شہری کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرے تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فورنرز کی فنڈنگ ہے، فورن کمپنیز کی فنڈنگ ہے، تو یہ فورن ایڈڈ پارٹی کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ جو اگلی قانونی کارروائی وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرے اور اس فائنڈنگز کی بنیاد پہ پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ لیں۔ بہت شکریہ آپ کا اکبر ایس بابر صاحب، ہمیں بتا رہے تھے کہ اب یہ وفاقی حکومت کے بال میں، کورٹ میں بال ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ آگے اس معاملے کو لے کر جاتی ہے۔